اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وَقَالُوا، فرمایا وہ یہود لوگ وہ کہتے تھے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، لَن تَمَسَّا، ہرگز مس بھی نہیں کرے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، کہ جہنم کی آگ ہمارے قریب تک بھی نہیں آ سکتی۔ یہ بات یہودی کہا کرتے، الا، مگر یہ کہ ایاما معدودہ، اور اگر ایسا کوئی سلسلہ بنا بھی تو یہ چند دن ہوں گے گنتی کے۔ گویا اولاً وہ سمجھتے کہ ہم یہودی کیونکہ ہو گئے ہیں تو یہودی کہلانے کے بعد جو مرضی کریں، تو جو مرضی کریں ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر انہیں کوئی بندہ سمجھدار ملتا تو سمجھدار بندہ مل کے تو انہیں بتاتا کہ یہ کام جو تم کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جنتی یہ کام نہیں کریں گے، اور جو یہ کام کرے گا بغاوت والا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر کوئی انہیں ملتا اور انہیں بتاتا کہ یہ جس راستے سے تم چلتے آ رہے ہو، اللہ نے تو سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ راستہ تو جنت والوں کا راستہ نہیں، اس راستے پہ چلنے والا بندہ جہنمی بندہ ہے۔ تو جب اس انداز کے ساتھ کوئی بندہ انہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر سے بتاتا کہ یہ تمہارے سارے کرتوت، یہ تمہارا سارا چال چلن، یہ تمہارا سارا رویہ، یہ تو جہنمی اور دوزخی لوگوں والا ہے، تو جب کوئی انہیں ایسے قابو کر لیتا نا تو پھر وہ کہتے الا ایاما معدودہ، اور اگر دنیا میں ہمارے ان اعمال کی وجہ سے اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم چند دن جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک رویہ وہ ہے جو اس وقت کے یہودیوں نے اپنایا ہوا تھا کہ ہم یہودی ہو گئے ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اور آج کی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بھی یہ جراثیم اور یہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب دوزخ کی طرف ہمارا کام ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہو گئے ہیں اور غلام رسول ہو جانے کے بعد دوزخ کی طرف ہمارا کام ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک وصف گنوایا، ایک ایک عادت گنوائی، وہ عادتیں جو بندے کو کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ حضور نے بتایا کہ جو کسی کا حق مارے گا تو فرمایا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ پائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھائے گا تو یہ سود اسے جہنم سے پہلے چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرے گا تو یہ اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرنا، بلکہ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ ایک نماز چھوڑ دی ایک بندے نے، یہاں تک بھی فرمایا کہ جس نے نماز تو پڑھی لیکن سستی کر کے پڑھی، تو فرمایا یہ نمازوں کی سستی بھی بندے کو کھینچتی ہے اور جہنم تک لے کے چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے صرف نعرے لگا کر اپنے آپ کو اس بات پہ کاربند کر لینا کہ میں نے غلامی رسول کا نعرہ لگا دیا ہے اور اب جنت میری پکی ہو گئی ہے، اور اگر صرف نعرہ لگا دینے سے جنت پکی ہوتی تو پھر وہ صحابہ کرام نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی نا، انہیں تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ وہ بھی کہتے کہ بس ایک نعرہ لگا دیا ہے اور کام ہو جائے گا، اب جہنم کی طرف نہیں جانا۔ پھر وہ جو اتنے بڑے بڑے مار کے ہوئے، اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، ان کی ضرورت نہیں تھی انہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کے اندر اسلام کی وجہ سے ہر پریشانی اور ہر آزمائش جو انہیں آئی وہ ثابت قدمی کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے اللہ نے یہ ایمان والوں کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد طلب کرنا صبر سے اور نماز سے۔
اور یہ بات پہلے فرما کے پھر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تمام چیزیں گنوائی. فرمایا تم سے امتحان لیا جائے گا، تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا، کبھی پھلوں کی کمی دے کے، کبھی مال کی کمی دے کے، کبھی اولاد کی کمی دے کے. فرمایا ان تمام آزمائشوں سے تمہیں گزارا جائے گا، اور جو اس آزمائش کی بھٹی سے گزر جائے گا اور پھر صبر کا دامن پکڑے رکھے گا، پھر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ایسا جو صبر کرنے والا ہے اسے بشارت اور خوشخبری سنا دیں کہ وہ جنتی ہوگا. لیکن جو آزمائش آئی اور آزمائش میں سے پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، وہ یاد رکھے کہ نعرہ جو مرضی لگاتا رہے، جو آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر رہا، پھر جنت اس کا مقام نہیں بننے والا ہے. یہ پھر نعرہ ان یہودیوں کی طرح بس زبانی کلامی نعرہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دنوں کے لیے وزٹ کریں گے اور پھر جنت آ جائیں گے. ایسا کام نہیں ہونے والا. جنت آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دی گئی ہے، اسے گھیر دیا گیا ہے آزمائشوں کے ساتھ. جو آزمائشوں سے گزرے گا، امتحانات سے گزرے گا، قدم قدم پہ اپنے اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھ لے گا. کبھی مال کی قربانی، کبھی نیند کی قربانی، کبھی بھوک کی قربانی، اپنے اللہ کے لیے جو دے گا پھر وہ اس مقام تک پہنچے گا. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں قل، اے محبوب پیارے آپ ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ارشاد فرما دیں. تو جیسے یہودیوں سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ایسے یہ ارشاد امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ اے امت تم بھی بتاؤ کہ اتخذتم، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہدن، کوئی وعدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کر لیا ہوا ہے؟ اللہ کا اور تمہارا کوئی میثاق ہو گیا ہوا ہے؟ کہیں دستخط ہو گئے ہیں کہ بس تم آ گئے ہو اور تم جنتی ہو گئے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، ایسا عہد کہ جس کا خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا ہی نہیں. پھر ارشاد فرمایا عہدہ، اپنے وعدے کا، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. لیکن فرمایا محبوب ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ایسا میثاق اور معاہدہ ہے تو مجھے بھی تو دکھائیں تاکہ پتہ چلے. پھر ارشاد فرمایا یا یہ کہ تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات ما لا تعلمون، جسے تم خود بھی نہیں جانتے، کہ ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جس کی حقیقت کا پتہ تمہیں خود بھی نہیں ہے، کہ تمہارا قول اور طرح کا ہوتا ہے اور آگے سے بندہ اگر کوئی دلیل دے پھر تم قول بدل کے تو دوسری گلی سے نکل جانے کی کوشش کرتے ہو. اس وجہ سے پیارے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی میں یہ بات حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جنت تیار فرما رکھی ہے. لیکن یہ بات بھی حق ہے کہ وہ بے شمار اعمال ایسے ہیں جو کھینچ کے جہنم کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. حضور کی نسبت اور حضور کے تعلق کی وجہ سے ہمیں جنت ضرور نصیب ہو جائے گی، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم وہ جو راستے کے اندر پکڑ آنے والی ہے نا، اس پکڑ سے بچ کے جنت کی طرف چلے جائیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں قدم قدم پہ اللہ کی آزمائشوں کو سمجھنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ فرما بردار رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، تکبر سے، غرور سے، حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ تکبر، غرور، حسد سے بچنا یہ جنت والوں کی نشانی ہے. فرما برداری اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہ جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں. تو جو بندہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. لیکن جو کلمہ پڑھے، نعرے لگائے اور نعرے لگا کے بغاوت کے کام نہ چھوڑے، وہ یاد رکھے کہ اس کی بغاوت اسے کھینچ کے ضرور جہنم کی طرف لے کے چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی دے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا
صل علی